السلام علیکم۔ ایماندار تاجر، یعقوب کا امتحان۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ پرانے شہر میں ایک نیک دل تاجر رہتا تھا۔ نام تھا یعقوب۔ وہ اپنی ایمانداری، نرم گفتاری اور اللہ پر بھروسے کے لیے مشہور تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ خوشبودار کپڑے بیچا کرتا تھا۔ یعقوب کا ماننا تھا کہ رزق محنت سے نہیں بلکہ نیت کی صفائی سے ملتا ہے۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی سلمیٰ اور 2 بچے حمزہ اور مریم رہتے تھے۔ زندگی سادہ تھی مگر دلوں میں سکون تھا۔ اچانک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی۔ ایک دن شہر پر آسمان سے قہر برسا۔ آندھی، بجلی اور ایسی بارش کہ لوگ چیخ اٹھے۔ نہر کے پانی نے گلیوں کو ڈبو دیا، گھر لرزنے لگے اور دکانداروں کا سارا مال بہہ گیا۔ یعقوب اپنے اہل خانہ کو لے کر ایک پہاڑی کی طرف بھاگا۔ راستے میں اس نے بار بار کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب طوفان تھما تو وہ واپس آیا۔ دکان کی جگہ مٹی اور پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ سلمیٰ رو پڑی، اب کیا ہوگا یعقوب؟ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ یعقوب نے مسکرا کر کہا، جب سب کچھ ختم ہوتا ہے تب اللہ آغاز کرتا ہے، اور پھر اللہ پر ایسا کامل اور اندھا یقین ہو تو اللہ ایسے معجزے کرتا ہے کہ انسان کی عقل حیران و پریشان رہ جاتی ہے۔ اگلی صبح وہ باقی بچا ہوا سامان جمع کر رہا تھا کہ قریب ہی مٹی کے نیچے ایک پیتل کا صندوقچہ چمکتا دکھائی دیا۔ اس نے اسے گھر لایا۔ کئی کوششوں کے بعد ڈھکن کھلا تو اندر پرانے سکے، خوشبودار تیل کی شیشیاں اور ایک رکا ملا۔ رکے پر لکھا تھا، یہ امانت اس کے لیے ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھے اور حلال رزق حلال کمائے۔ یعقوب کا دل دھڑک اٹھا، مگر فوراً اس نے کہا، یہ مال میرا نہیں جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ کسی کا کھویا ہوا خزانہ نہیں۔ وہ قاضی کے پاس گیا، واقعہ سنایا، اعلان ہوا مگر کوئی دعوے دار نہ آیا۔ قاضی نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہے۔ یعقوب نے تھوڑا مال دکان دوبارہ شروع کرنے میں لگایا اور باقی یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں میں بانٹ دیا۔ وقت گزرا، یعقوب کی دکان کامیاب ہو گئی۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے۔ آہستہ آہستہ بہت دولت مند ہو گیا اور اسی دولت نے اس کے دل میں غرور بھر دیا۔ وہ کہنے لگا، یہ سب میری محنت کا صلہ ہے۔ نمازیں قضا ہونے لگیں۔ سلمیٰ نے ایک دن کہا، اللہ کو یاد رکھنا، یہی دولت تمہیں آزما سکتی ہے۔ مگر یعقوب نے ہنستے ہوئے کہا، اب اللہ بھی چاہے تو مجھ پر زوال کبھی نہیں آ سکتا۔ میں نے اتنی دولت اکٹھی کر لی ہے۔ زیادہ مال و دولت نے اس کے دل کو لالچی کر دیا تھا اور اس کی آنکھوں پر غرور کی پٹی بندھ گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو غرور شدید ناپسند ہے۔ اسی رات یعقوب نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک اندھے کنویں میں گرتا جا رہا ہے اور آواز آتی ہے، غرور زمین پر گراتا ہے۔ اگلی صبح شہر میں شور مچ گیا۔ بادشاہ کا خزانچی بھاگ گیا تھا اور حکم آیا کہ سب دکانوں کی تلاشی لی جائے۔ یعقوب کا دل دہل گیا۔ سپاہی آئے، صندوقچہ دیکھا مگر اندر کچھ نہ تھا، خالی۔ یعقوب حیران، سلمیٰ حیران۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا اشارہ تھا۔ رات خواب میں ایک بزرگ ملے، جب تم نے اللہ پر بھروسہ کیا تمہیں عزت ملی، جب تم نے خود کو بڑا سمجھا اللہ نے تمہیں آئینہ دکھایا۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ پاک اس کا برا نہیں چاہتے بلکہ اس کو دوبارہ ایک اچھی راہ پر چلانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اسے خواب میں اشارہ دیا۔ اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یعقوب سجدے میں گر کر رو پڑا اور توبہ کی، اور پھر سے دل سے اللہ کا بندہ بن گیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے
یعقوب کو دربار میں بلایا اور کہا تمہاری ایمانداری مشہور ہے، تم میرے خزانچی بنو۔ یعقوب نے انکار کر دیا، میں تو ایک چھوٹا تاجر ہوں، یہ ذمہ داری مجھ سے بڑی ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا جس کا ایمان بڑا ہو وہی اصل امیر ہوتا ہے۔ یعقوب نے خدمت قبول کی اور اپنی نیت تازہ کی، میں یہ کام دنیا کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ دربار میں ایک وزیر منصور یعقوب سے جلنے لگا، اس نے چوری کے ہیرے یعقوب کے کمرے میں چھپا دیے۔ جب سپاہی آئے ہیرے مل گئے اور یعقوب کو قید کر دیا گیا۔ جیل کے اندھیرے میں وہ کہتا رہا، یا اللہ میں بے گناہ ہوں، تو میرا گواہ ہے۔ اسی دوران منصور کا ایک نوکر بشیر ضمیر کے بوجھ سے تڑپ اٹھا۔ صبح بادشاہ کے سامنے جا کر سب سچ بول دیا۔ یعقوب رہا ہوا۔ بادشاہ نے معافی مانگی۔ یعقوب نے کہا، اللہ نے سکھایا کہ معاف کرنا بدلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ منصور کو دربار سے نکال دیا گیا۔ شہر بھر میں یعقوب کے دیانت کی مثال دی جانے لگی۔ وقت گزرا، یعقوب بوڑھا ہو گیا، حمزہ جوان۔ بادشاہ نے آخری وقت میں کہا، میرے بعد تم سلطنت سنبھالو کیونکہ تم میں عدل ہے۔ یعقوب نے انکار کیا، مگر بادشاہ نے کہا، جو خود کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ اسے بڑا بناتا ہے اور اللہ جسے چاہے عزت دے، یہ اس رحمان الرحیم کے فیصلے ہیں۔ یوں یعقوب کو سلطنت کی ذمہ داری ملی۔ اس نے غربت مٹانے، علم پھیلانے اور عدل قائم کرنے کو اپنا مقصد سمجھا۔ حمزہ اس کے ساتھ رہتا اور سیکھتا گیا۔ ایک دن حمزہ نے پوچھا، ابا جان آپ نے دشمنوں کو کیوں معاف کیا؟ یعقوب نے مسکرا کر کہا، بیٹا معاف کر دینا اللہ کا کام ہے، اور جب بندہ معاف کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی روشنی بھر دیتا ہے۔ آخر میں یعقوب نے حمزہ سے کہا، ایمان، صبر اور شکر، یہی 3 خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ مصیبت جب بھی آتی ہے سبق ہمیشہ دے کر جاتی ہے، اور پھر جب اللہ کی نگاہ کرم ہوتی ہے تو ہر طرف سکون ہی سکون پھیل جاتا ہے۔ اللہ پر کامل یقین ہم سب کے ایمان کی سب سے بڑی مضبوطی ہے۔ اللہ پاک اس پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔